کسی ملک میں ایک اصول پسند اور کسی حد تک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا سخت پابند تھا اور لوگ اس کے سخت اصولوں کی وجہ سے اس سے بہت ڈرتے تھے۔ اس بادشاہ کے پاس بہت زیادہ اور حسین و جمیل کنیزیں تھیں۔ اس کی ایک کنیز نہایت ہی نیک اور پارسا تھی۔ ایک دن وہ بادشاہ کے خاص کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ کام کی تھکن سے چور ہو کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بادشاہ کے نرم بستر پر لیٹ گئی۔ کنیز کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس پر لیٹ کر دیکھنا تو چاہیے کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ الٹی ہو کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی اور سوچا کہ بادشاہ کے لوٹنے تک وہ اٹھ کر چلی جائے گی۔ نازک بستر کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ بستر اتنا نرم تھا کہ وہ دوپہر تک سوئی رہی، اور جب دوپہر کو بادشاہ آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ایک کنیز اس کے بستر پر الٹی لیٹی مزے سے سو رہی ہے۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس کو اپنی سخت توہین محسوس ہوئی کہ ایک بادشاہ کے بستر پر اس کی کنیز سو رہی ہے۔ بادشاہ نے فوراً آواز دے کر دوسری کنیز کو کمرے میں بلایا اور حکم دیا کہ اس کمبخت کو بالوں سے پکڑ کر بستر سے اٹھاؤ۔ جیسے ہی کنیز بیدار ہوئی تو خود کو بادشاہ کے بستر پر لیٹا پا کر اور بادشاہ کو سر پر کھڑا دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی اور اپنی گستاخی کی معافی مانگی، مگر بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دو اور اس کے جسم کے ہر حصے پر زیادہ سے زیادہ کوڑے مارو جب تک یہ مر نہیں جاتی۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد ہوا اور اس کو باندھ کر اس کے جسم پر جگہ جگہ کوڑے مارے جانے لگے، لیکن یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ جیسے ہی کوڑا اس کے جسم پر لگتا تو وہ کنیز بجائے رونے کے ہنسنا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ اس کے جسم سے جگہ جگہ خون رسنے لگا، لیکن پھر بھی وہ ہنسے جا رہی تھی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو کنیز کہنے لگی کہ ہنسنے کی وجہ میرے زخمی جسم سے پوچھ لو۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے میری بات کا صاف صاف جواب دو کہ کوڑے کھا کر تم بجائے رونے کے ہنسنے کیوں لگتی ہو؟ کنیز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ اس نرم بستر پر چند لمحے سونے کی مجھے اتنی سخت سزا مل رہی ہے، تو جو شخص ہر روز اس بستر پر سوتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ بس اسی بات پر مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ اندر سے لرز گیا اور اس کا جسم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپنے لگا۔ کنیز کی بات نے اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی اور وہ نکوکار ہو گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے کیے ہوئے ظلم کی معافی مانگنے لگا۔ بعد میں یہ بادشاہ حضرت حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔